السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک شادی شدہ مرد کی جو چوری سے دوسری شادی کر لیتا ہے۔ اپنی اس شادی کو وہ سب سے چھپاتا ہے۔ آخر کب تک چھپاتا؟ ایک نہ ایک دن یہ سب کو پتہ تو چلنا تھا، لیکن کیا ہوگا اس خفیہ شادی کا انجام، اور کیسے پتہ چلے گا اس کے بیوی اور بچوں کو، اور اس نے آخر چھپ کر دوسری شادی کیوں کی؟ یہ دل دہلا دینے والی کہانی مکمل جاننے کے لیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کہانی۔ امی کی نسبت ابو کے ساتھ بچپن سے طے تھی۔ امی کو پڑھنے کا شوق تھا۔ انہوں نے بطور پرائیویٹ طالبہ ایم اے کیا، جبکہ گاؤں میں کسی لڑکی کا ایم اے ہو جانا ایک معجزہ تھا۔ اس کے برعکس ابو صرف میٹرک پاس تھے۔ وہ شروع سے لاپرواہ تھے۔ دادا نے بہت چاہ بیٹا پڑھ لکھ کر کوئی مقام حاصل کر لے، مگر انہوں نے میٹرک سے آگے پڑھ کر نہ دیا۔ گھر میں خوشحالی تھی، زمین کی پیداوار سے اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ابو ملازمت کو آر سمجھتے تھے، اس لیے پڑھائی کی طرف توجہ نہ دی۔ میرے دادا اور نانا آپس میں سگے بھائی تھے۔ زمین اور جائیداد مشترکہ تھی۔ دونوں بھائیوں میں پیار بہت تھا۔ جائیداد، زمین یا اس کی پیداوار پر کبھی اختلاف نہ ہوا۔ ہمیشہ سمجھوتے اور افہام و تفہیم سے کام لیا۔ امی جان حساس اور باصلاحیت تھیں، اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی ادارک رکھتی تھیں، ہر کام میں خوش اسلوبی اور وقت پر انجام دیتی تھی، جبکہ ابو لاابالی اور غیر ذمہ دار انسان تھے، کوئی کام وقت پر نہ کرتے تھے، بزرگ سمجھاتے تو برا مان جاتے تھے۔ شادی کا مرحلہ آیا تو تعلیم کا فرق سامنے آ گیا، مگر نانا نے اس بات کو مسئلہ نہ بننے دیا۔ یوں امی کی شادی میرے ابو سے ہو گئی۔ امی کے دو بھائی تھے، دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اچھے عہدوں پر فائز تھے۔ انہوں نے میرے والد کو سمجھایا کہ بیکار گھومنے سے بہتر ہے ہمارے پاس لاہور آ جاؤ، کالج میں داخلہ لے لو اور تعلیم حاصل کرو کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد تو ہونا چاہیے۔ آوارہ منش دوستوں میں بیٹھنا اور گپ شپ میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے دوبارہ پڑھائی شروع کر دو۔ ماموں کے سمجھانے پر ابو ان کے پاس چلے گئے اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ والد صاحب کے تمام تعلیمی اخراجات ماموں اٹھاتے تھے۔ وہ دادا جان سے کوئی رقم نہ منگواتے۔ میکا اور سسرال ایک ہی تھا۔ ہم بہن بھائی کی نانی اور دادی نے مل کر پرورش کی، کبھی دن کے بڑے اور کبھی راتیں کی۔ اس خوشحال خاندان کو اچانک کی مشکلات نے گھیر لیا۔ دادا اور نانا نے ہمسائے سے زمین خرید لی جو اس کے بھائیوں کے مشترکہ تھی۔ انہوں نے کیس کر دیا۔ ہمارے بزرگ بھی رفیق بن گئے۔ مقدمے پر بہت روپیہ پیسہ لگ گیا۔ انہی دنوں سیلاب آ گیا۔ ہماری زمین دریا کنارے پر تھی۔ دریا میں طوفانی آنے سے زمین دریا برد ہو گئی۔ وہ گھرانہ جو خوشحال تھا مالی پریشانیوں کا شکار ہو گیا۔ ابو نے جوں تو کر کے تعلیم مکمل کر لی۔ بڑے ماموں نے اپنے اثر روک سے ان کو ایک اچھی پوسٹ پر لگوا دیا۔ ان کو سرکاری رہائش گاہ بھی مل گئی تھی۔ انہوں نے امی اور ہمیں اپنے پاس بلوا لیا۔ کچھ عرصے بعد امی کو خیال آیا کہ میں بھی ملازمت کر لوں۔ انہوں نے قریبی اسکول میں بطور ٹیچر جاب کر لی۔ وہ صبح ہمارے ساتھ نکلتی اور چھٹی کے وقت ہم سے تھوڑی دیر پہلے گھر آ جایا کرتی تھیں۔ وہ کھانا صبح 6 بجے تیار کر کے ریفریجریٹر میں رکھ دیا کرتی تھیں۔ امی نے ہماری تربیت اچھی طرح کی اور گھر بنانے میں بہت محنت سے کام لیا۔ وہ ابو کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا کرتی تھیں۔ ان کو اپنے شوہر سے بہت پیار تھا۔ ان کے کپڑے دھو کر استری کرنا، ان کے لیے طرح طرح کے کھانے بنانا اور ان کو آرام و سکون پہنچانا کو میری زندگی کی والدہ کا مقصد بن گیا تھا۔ ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا۔ ہم یہاں شہر کے اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اپنی ماں کی وجہ سے، کیونکہ والدہ اور ماموں تعلیم کی قدر و منزلت کو سمجھتے تھے۔ کبھی کبھی دادا دادی اور نانا نانی ہم سے ملنے بھی آ جایا کرتے تھے۔ ہم صرف چھٹیوں ہی میں گاؤں اپنے آبائی گھر جایا کرتے تھے۔ شروع میں ابو ہمارے ساتھ بہت اچھا خیال رکھتے تھے ہمارا، رفتہ رفتہ ان کا رویہ روکھا پھیکا ہوتا چلا گیا۔ امی کی بات بات پر اہانت کرنے لگے، ہمیں بلا وجہ جھڑک دیا کرتے تھے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ گھر میں آہستہ آہستہ بے سکونی قدم جماتی جا رہی تھی۔ ادھر بے سکونی کا عالم تھا تو ادھر دادا جان اور نانا ابو باری باری بیمار ہو کر خالق کائنات سے جا ملے۔ والد صاحب کو اب کسی کا ڈر نہ رہا تھا۔ وہ اور زیادہ شیر ہو گئے، امی پر ہاتھ اٹھانے لگے، حالانکہ وہ بے قصور ہوتی۔ ہماری کچھ زمین جو دریا برد ہو گئی تھی، دریا کا رخ تبدیل ہونے سے نکل آئی تھی، لیکن اس پر مقامی لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ماموں اپنے اصل روح سے اس زمین کو واہ گزر کروانے میں لگے ہوئے تھے۔ اس میں ہم لوگوں کا فائدہ تھا۔ اس فائدے کے باوجود والد صاحب کا رویہ
अम्मी से दुरुस्त न था। हम 4 बहनें और 2 भाई थे। बड़ा भाई इस्लामाबाद में पढ़ रहा था। वो हम सब से बहुत प्यार करता था। अब्बू हर माह उसको मुनासिब खर्चा भिजवाते थे, लेकिन कुछ दिनों से वो मंसूर को खर्चा नहीं भिजवा रहे थे। अम्मी अपनी तनख्वाह पस अंदाज कर लिया करती थी। वो बेटे को रकम भिजवाने लगी। अब्बू से पूछती थी कि आप क्यों मंसूर को खर्चा नहीं भिजवा रहे, तो वो कहते थे खर्चा पूरा नहीं हो रहा। हैरत की बात यह थी कि अखराजात वही थे। फिर अब्बू की तनख्वाह कहाँ जा रही थी? जिस ऑफिस में वो काम करते थे वहाँ एक शादी लड़की भी काम किया करती थी। अब्बू की उसके साथ दोस्ती हो गई। मेरी माँ इस बात से बेखबर थी। एक दिन बड़ी बहन खानम ने अब्बू के मोबाइल में शाजिया का मैसेज देख लिया, लेकिन उसने ये बात अपने तक महदूद रखी। वो अब परेशान रहने लगी थी। जब वाले साहब खर्चे के लिए अम्मी को तंग करते या रवैया ख़राब रखते, खानम और ज़्यादा गमगीन होती। आखिरकार उसने मुझे सब बता दिया कि अब्बू का सिलसिला किसी गैर औरत से जुड़ गया है। इसी सबब उनका रवैया बदल गया है। खानम अब चुपके चुपके वालिद साहब का मोबाइल चेक करने लगी, जबकि मेरी वालदा भी उनके सेल फ़ोन को हाथ नहीं लगाती थी। खानम ने मुझे बताया कि ये दोनों एक होना चाहते हैं, तभी अम्मी से अब्बू की नहीं बन पा रही। मैंने खानम को कहा हम अम्मी को इस मामले से बाखबर कर देते हैं, वो अपनी खुशियों का दिफा खुद कर लेंगी। लेकिन खानम बाजी ने मना कर दिया। कहने लगी अम्मी बहुत हसास हैं, वो अब्बू और घर से बहुत मुखलिस हैं। ऐसा ना हो मायूस होकर कोई इंतहाई कदम उठा लें और हम हाथ मलते रह जाएं। काश हम उस वक़्त अम्मी को बाखबर कर देते। हमसे कोताही हो गई, जिसका नतीजा ये निकला कि वाले साहब ने खुफिया तौर पर उस औरत से निकाह कर लिया और उसको अलग घर में रखा। इस मामले का इल्म उस वक़्त हुआ जब पानी सर से गुज़र चुका था। अम्मी की तबीयत एक रोज़ अचानक ख़राब हो गई तो मैं और मुझसे बड़ा भाई उनको हस्पताल ले गए। वाले साहब घर पर मौजूद नहीं थे। खुदाई ने भेद खोलना था। हस्पताल में अब्बू से सामना हो गया। वो शाजिया को अपनी गाड़ी में हस्पताल से लेकर जा रहे थे। उनके बाजुओं में एक नौज़ायदा बच्चा था। शाजिया ने इस नौमौलूद को जन्म दिया था। उस दिन उसकी हस्पताल से छुट्टी हुई थी। अचानक आमना सामना हो गया तो अम्मी दंग रह गई। वो समझ ना सकी मेरा शोहर किस औरत और नौमौलूद को लेकर गाड़ी की तरफ जा रहा था। अब्बू ने हमको भी देख लिया, मगर नज़रें चुरा ली। भाई ने वहाँ मौजूद नर्स से दरियाफ्त किया, जो इस वक्त शाजिया के साथ गाड़ी तक गई थी। उसने बताया कि ये इकराम साहब की बेगम है, जिन्होंने 4 रोज़ कबल एक बेटे को जन्म दिया है। इकराम साहब मेरे अब्बू का नाम था। अब सारी हकीकत खुल गई। अब्बू घर आए तो अम्मी ने इस्तफसार किया। वो बिगड़ने लगे। मेरी माँ ने कुरान पाक उनके सामने रख कर कहा मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बता दो जो हकीकत है। मैं आपसे लड़ूं झगड़ूंगी नहीं, बल्कि आपकी दूसरी बीवी को घर ले आऊँगी। ताहम झूठ बोला तो माफ़ ना करूँगी, बल्कि अपनी जान दे दूँगी। वाले साहब ने सच ना बोला, झूठ का सहारा लिया। कहने लगे कि मेरे एक दोस्त का नाम भी इकराम है, वो शदीद बीमार है, उसके घर बेटे की विलादत हुई है। उसने कहा था गाड़ी चाहिए, बीवी और बच्चों को लाना है। इकराम बारी की बीमारी के बाइस मैंने इखलाक को और ये काम सर अंजाम दिया है कि उनकी बीवी और बच्चों को हस्पताल से घर पहुंचाया है। इस कहानी पर यकीन करने का किसी को दिल न चाहा, मगर हम खामोश थे। मैं और खानम जान चुकी थी कि अब्बू झूठ बोल रहे हैं। ताहम हमारी हिम्मत न हुई कि वालिद साहब के राज से पर्दा उठाते। लब सिल गए थे। उस वाक़े के कुछ रोज़ बाद ही वो औरत वालिद साहब के बाद दोबारा शॉपिंग करते नज़र आ गई। अम्मी जान ने इस मंज़र को फिर अपनी आंखों से देख लिया था। उस वक़्त उनकी एक कोलीग नादरा भी अम्मी के हमरा थी। ये दोनों स्कूल का कुछ सामान ख़रीदने बाज़ार गई हुई थी, क्योंकि चंद दिनों बाद स्कूल में फ़ंक्शन होने वाला था और इस फंक्शन के इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी अम्मी जान पर थी। नादरा शाजिया को भी जानती थी, वो इसकी कज़न थी। इसने अम्मी को बता दिया कि शाजिया फ़लाँ ऑफिस में काम करती थी, वहाँ ये शख्स भी काम करता है। फिर दोनों की शादी हो गई है। इन्होंने कोर्ट मैरिज की है। शाजिया का शोहर पहले से शादीशुदा और कई बच्चों का बाप है। ये मालूमात नादरा को उसके घर वालों से मिली थी, जो शाजिया के रिश्तेदार थे। अम्मी को यकीन हो गया मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर रखी है और ये औरत उनकी दूसरी बीवी है। घर आकर इन्होंने वाले साहब से दोबारा इस्तफसार किया कि आज मैंने तुमको बाज़ार में दोबारा उसी औरत के हमरा देखा है। तुम कहते थे वो तुम्हारे दोस्त की बीवी है, बिल आखिर तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने शाजिया से शादी कर ली है। ये तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी। मुझको सब मालूम हो चुका है। वालिद साहब ने कहा अगर सब कुछ मालूम हो गया है तो अच्छी बात है, फिर तुम क्यों मुझसे पूछ रही हो?
امی جان نے قسم کھائی تھی کہ میں جان دے دوں گی اگر شریک زندگی نے جھوٹ بولا تو، اور اب ثابت ہو گیا تھا کہ واقعہ ابو جان نے جھوٹ بولا تھا۔ پس اس بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور پھر امی نے رات کو سونے سے پہلے زہریلی دوا پی لی، کسی کو کچھ نہ بتایا، دوسرے کمرے میں جا کر سو گئیں۔ ہم نے ان کو ڈسٹرب کرنے کی ہمت نہ کی کیونکہ رو کر سوئی تھیں، سوچا ان کے پاس جائیں گے تو بے آرام ہو جائیں گی۔ مجھے اور خانم کو تو معلوم تھا ابو شادی کر چکے ہیں، وہ امی سے جھوٹ بولتے تھے۔ بہرحال صبح ہوئی اور یہ وہ منحوس صبح تھی جس کے بعد امی کی زندگی میں پھر کبھی صبح نہ آ سکی۔ وہ رات کے جانے کون سے پہر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ہماری زندگی میں ماں ایک روشن چراغ کی مانند تھیں، وہ نہ رہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا چار سو پھیل گیا۔ اس پر ستم یہ کہ کچھ ہی دنوں بعد ابو اپنی دوسری بیوی کو اپنے نومولود بیٹے کے ہمراہ ساتھ گھر لے آئے تھے۔ اب ہمارا کیا زور چلتا، ماموں بیچارے بھی رو دھو کر واپس اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ امی کی خودکشی کا کیس دوسرا رخ بھی اختیار کر سکتا تھا جس کی زد میں ابو آ سکتے تھے، لیکن ہمارے دونوں ماموں نے ایسا نہ ہونے دیا اور پولیس کو ابو سے دور رکھا، صرف ہماری وجہ سے کہ وہ ہمارے والد تھے۔ شازیہ امی کی جگہ ہمارے گھر آ گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے گھر کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، دوبارہ نوکری پر جانے کی خواہش کی۔ والد صاحب اس کی کسی خواہش کو رد نہ کرتے تھے، اس کے کہنے پر انہوں نے ہم کو اسکول سے ہٹا لیا اور گھریلو ذمہ داریاں ہم دونوں بہنوں کے سپرد کر دیں۔ نہیں امی اب ابو کے ساتھ دفتر جاتی تھیں تو اپنا چھوٹا سا بچہ ہمارے سپرد کر جاتی تھیں۔ ہم کو اپنی ماں کے مرنے کا دکھ کیا کم تھا کہ اس بچے کی خاطر ہمیں تعلیم بھی چھوڑنی پڑ گئی تھی۔ بڑے بھیا سے رو کر فریاد کی کہ ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سوتیلی ماں تعلیم سے محروم رکھنا چاہتی ہے اور ابو کے اس کے حکم کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ منصور نے کہا تم لوگ فکر مت کرو، میں ماموں جان سے بات کرتا ہوں، ہرگز تم پر علم کے دروازے بند نہ ہونے دوں گا۔ اس نے ماموں جان کو ساری صورتحال بتا دی۔ ماموں نے اسلام آباد میں منصور کو کرائے کا مکان لے دیا۔ پھر ایک دن جب کہ امی ابو دفتر میں تھے، ہم نے ان کا نومولود بچہ پڑوسن کو دیا کہ ہم ہسپتال جا رہے ہیں، آدھ گھنٹے تک آ کر بچے کو لے لیں گے۔ بہانہ کیا کہ خانم کی طبیعت خراب ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ اس طرح ہم سب بہنیں اور بھائی لاہور سے اسلام آباد بذریعہ بس روانہ ہو گئے۔ منصور بھائی کو فون پر اطلاع کر دی تھی، وہ مقررہ وقت پر اڈے پر منتظر ملے۔ ہم نے اپنے چند جوڑے کپڑے لیے تھے۔ ہم منصور بھائی کے ساتھ ان کے کرائے کے گھر میں آ گئے۔ ادھر جب پڑوسن نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے نہ کھولا۔ وہ پریشان ہو گئیں۔ نئی امی کا نمبر ان کے پاس موجود تھا، انہوں نے ان کو فون کر دیا۔ امی اور ابو دفتر سے گھر آ گئے۔ پتہ چلا ہم موجود نہیں ہیں۔ ابو نے ماموں کو فون کیا، انہوں نے کہا بچوں کی فکر مت کرو، ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ تم نے ان سب کا اسکول جانا کس خوشی میں بند کرا دیا تھا؟ کیا ایک نئے بیٹے کی پیدا ہونے کی خوشی میں؟ اب سکون سے اس بیٹے اور اس کی ماں کے ساتھ رہو اور اپنی باقی بچوں کو بھول جاؤ۔ ابو میں جرأت نہ تھی کہ وہ ماموں کے منہ لگتے، جانتے تھے اگر یہ لوگ بپھر گئے تو مجھے جیل بھی کرا سکتے ہیں۔ بس انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور ہم نئی ماں کے غلام ہونے سے آزاد ہو گئے تھے۔ منصور نے ہمیں دوبارہ اسلام آباد کے اچھے اسکولوں میں داخل کرا دیا۔ ماموں جاری تعلیم کا خرچہ ابو کی زمین کی پیداوار سے دیا کرتے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ہم بہنوں کے ساتھ ساتھ دونوں بھائیوں نے بھی پڑھ لکھ کر ایک شاندار مستقبل پا لیا۔ چونکہ ہم کو احساس تھا کہ ہماری ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ ہم کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتی تھی۔ یہ ان کا وہ خواب تھا جس کو ہر حال میں ہم نے پورا کرنا تھا۔ بھائی اور ہم اب اچھے عہدوں پر نوکری کر رہے ہیں۔ بھائی کی بھی شادی ہو گئی ہے، بھابھی بھی تعلیم یافتہ اور وہ بھی یہاں ایک کالج میں لیکچرار ہیں۔ بھائی کی شادی میں بھی ابو نہیں آئے، اب ہماری شادی ہونے والی ہے، رشتہ طے کر دیا ہے ماموں نے، لیکن اب دکھ اس بات کا ہے کہ ابو نہیں آ سکتے کیونکہ وہ بہت بیمار ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ان سے مل سکیں، ایک بار گئے بھی تھے، لیکن ان کی بیوی یعنی شازیہ ہماری دوسری ماں نے ملنے نہیں دیا۔ ابو چل نہیں سکتے، اس لیے وہ دروازے پر بھی نہ آ سکے۔ فون پر بات ہوئی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دیے اور معافیاں مانگنے لگے کہ میرے بچوں مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم نے دل سے معاف کر دیا، بس دل چاہتا ہے کسی طرح ان سے مل سکیں، لیکن کیا کریں، ہماری ستیلی ماں پتھر دل ہے۔ بس دعا کریں کسی طرح جس دن ہماری رخصتی ہو تو ابو اپنی دعاؤں سے رخصت کریں۔ ان سے بھی جو غلطی ہوئی اس کا انہیں احساس بھی ہو گیا۔ کیا کریں، بیٹیاں ہوتی ہی ایسی ہیں،
ابو کے گلے لگ کر جی بھر کر رونے کو دل کرتا ہے۔ کاش مجھے یہ موقع مل جائے۔ سب لوگ دعا کیجیے گا اور سب کو یہ پیغام دوں گی، خدارا اگر آپ کی اولاد ہے تو ایسے دوسری شادی نہ کریں، اگر کرتے ہیں تو انصاف کریں۔ ہم باپ کی شفقت اور ان کے پیار سے جو محروم رہے اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ اللہ کسی اولاد کو یہ دکھ نہ دے کہ باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کے سائے سے محروم رہیں۔ دوسری شادی کی اسلام میں اجازت ہے، حکم نہیں کہ ضرور کریں۔ اور دوسری بات، ہمارا معاشرہ پہلی بیوی کے ہوتے دوسری بیوی کو لانا برداشت نہیں کرتا، تو اس کی وجہ یہی انصاف نہ کر پانا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کومنٹس باکس میں لازمی بتائیے۔ آج کی کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔